میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالی ہمارا خالق ہے۔ اس نے ہمیں بڑی نعمتوں سے نوازا ہے۔ آنکھیں دی ہیں دیکھنے کے لیے، کان دیے ہیں سننے کے لیے، چلنے کے لیے ٹانگیں دی ہیں، پکڑنے کے لیے ہاتھ دیے ہیں۔ غرضے کے ہر قسم کی نعمت سے اللہ نے ہمیں مالا مال کیا۔ زندگی گزارنے کے لیے ہمیں سہولتیں دی ہیں۔ اب اللہ کا شکر ادا کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اور اللہ کا شکر ادا کرنے میں سب سے بہترین بہترین عمل نماز ہے۔ اور اللہ نے بھی حکم دیا ہے کہ اقم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ پڑھنے اور قائم کرنے میں بہت فرق ہے۔ پڑھ تو جیسے مرضی پڑھ لی جائے، جب مرضی پڑھ لی جائے، جس طریقے سے مرضی پڑھ لی جائے، لیکن قائم کرنے میں وقت پہ پڑھنا، خشوع خضوع کے ساتھ پڑھنا، سنت کے مطابق پڑھنا، جماعت کے ساتھ پڑھنا، خود پڑھنا، دوسروں کو پڑھنے کی تلقین کرنا، یہ سب باتیں شامل ہیں۔ تو میرے بھائیوں، نماز کی بہت اہمیت۔ آج میں آپ کے سامنے چند وہ امور جو نماز میں جائز ہیں اور چند وہ امور جو جائز نہیں ہیں ان کا ذکر کروں گا انشاءاللہ۔ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے ہم سے نماز کا ہی حساب لینا ہے، لہذا اس نماز کی اصلاح، اس نماز کی درستگی بہت ضروری ہے۔ اول ما يحاسب به العبد الصلاۃ یوم القیامہ، قیامت کے دن سب سے پہلے جو حساب ہونا ہے وہ نماز ہی کا ہونا ہے، نماز ہی کا ہونا ہے۔ من عملہ، اس کے سارے اعمال میں سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ فرمایا فإن صلحت فقد افلح وانجح، اگر نماز کا معاملہ ٹھیک ہوا تو وہ کامیاب ہو جائے گا، وہ فلاح پا جائے گا، کامیاب ہو جائے گا۔ وإن افسدت، اگر نماز کا معاملہ خراب ہو گیا فقد خاب وخسر، تو وہ ناکام، خائب و خاسر ہو جائے گا، نقصان اٹھانے والا ہو جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، پھر اللہ کا حکم بھی ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ ہے، بہترین نمونہ ہے۔ گویا تمہارا ہر عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مطابق ہونا چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے، پھر ہی وہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگا۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتا دیکھتے ہو۔ تو میرے بھائیوں، اب ہمیں یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کا کیا طریقہ تھا، اس میں کیا کیا چیزیں، کیا کیا معاملات جائز ہیں، اور کچھ جو ناجائز ہیں، ٹھیک نہیں ہیں، ان سے بچنے کی کوشش کریں، اور جو جائز ہیں ہمارے علم میں آ جائے کہ یہ امور جو ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے جائز۔ تو میرے بھائیوں، میں پہلے جو جائز کام ہیں ان کا ذکر کروں۔ نماز میں بامر مجبوری اگر کسی کپڑے یا ٹیشو سے تھوکنا، اس کے اندر ٹیشو میں یا کسی کپڑے میں، رومال وغیرہ میں تھوکنا یا نزلہ صاف کرنا، یہ جائز ہے، یہ جائز ہے، اللہ کے نبی سے یہ ثابت۔ ایک روایت میں آتا ہے ثم اخذ طرف ردائه، آپ نے اپنی چادر کا ایک کونا پکڑا،
फबसक फीह, उसमें थूका, सुम्मा रद्दा बाज़हु अला बाज़, फिर उसे मल दिया। फरमाया फ़क़ाला, तो रावी कहते हैं औ यफ़अलु हकज़ा, कि वो ऐसे कर लेते थे। तो ये बुखारी की रवायत है। तो अगर ऐसा ज़रूरत हो नमाज में तो ये अमल जायज़। इसी तरह अगर शैतान नमाज में वसवसा डालता है तो नमाजी को चाहिए कि वो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ ले और फिर अपने बाईं तरफ फूंक दे। थूक नहीं फेंकना, फूंकना है, बस बाईं तरफ फूंक दे और आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ ले। ये मुस्लिम शरीफ की रवायत। जब भी कोई शैतानी ख्याल है, और अक्सर आते रहते हैं, आपको हर काम शैतान नमाज में याद दिलाता है, और जब भी इस तरह का कोई ख्याल आए तो इसका यही तरीका है कि आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़े और बाईं तरफ फूंक दे। इसी तरह नमाजी को सलाम कहना जायज़ है। नमाजी को सलाम कहना जायज़ है, और नमाजी जो है हाथ के इशारे से जवाब देगा, ज़ुबान से जवाब नहीं देगा, क्योंकि जब ज़बान से जवाब देगा वो आपसे मुखातिब होगा, और नमाज में तो अल्लाह से मुखातिब है। तो जब अल्लाह से मुखातिब है तो आपसे मुखातिब कैसे हो सकता? अस्सलामु अलैकुम, आप पर सलामती हो, आपसे मुखातिब होना होता। लिहाजा हाथ के इशारे से जवाब दिया जा सकता है, यानी नमाजी को। अब हाथ के इशारे से ये मतलब नहीं है कि पूरा बाजू उठाकर ऐसे करें, नहीं, हाथ जिस जगह है बस हाथ को हिलाकर इशारा करके वो जवाब दे, यही तरीका है जवाब देने का। क्योंकि सैयदना सुहैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि एक मर्तबा मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हालत नमाज में सलाम किया तो आपने इशारे के ज़रिए जवाब दिया, यानी इशारा कर दिया, बस जैसे हाथ था जहाँ भी था वहीं पर हाथ हिलाकर, बस पूरा हाथ उठाकर हिलाना ये नहीं, बल्कि सिर्फ हाथ की हरकत, उसको देकर जवाब दिया जा सकता है। इसी तरह नमाज में अगर मजबूरन बच्चे को उठाना पड़े तो भी जायज़ है। अमूमन ये ख़वातीन की ज़रूरत होती है कि बच्चा घर में नमाज के वक़्त कोई गलत तरफ जा रहा है तो वो उसको पकड़कर उठा लेती है, तो उठा लेने में कोई हर्ज नहीं, और अगर वो उठाकर नमाज पढ़ती है तो इसमें भी कोई हर्ज नहीं। हज़रत अबू कतादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी नवासी उमामा को उठाकर नमाज पढ़ाई, आपने नमाज पढ़ाई, जमात करवाई, उठाकर जब सजदे में जाते उसे बिठा देते और जब खड़े होते उसे उठा लेते। बुखारी की रवायत। इससे मालूम हुआ कि अगर कोई माँ अपने बेटे को या कोई भी शख्स अपने बेटे को नमाज उठाकर नमाज पढ़ता है तो इसमें कोई हर्ज नहीं, अल्लाह के नबी से ये साबित है, लिहाजा ये जायज़ उमूर में से एक मामला है, जायज़। इसी तरह अगर ऐसा इशारा करना पड़े जिससे दूसरे को बात समझ में आ जाए तो ये भी जायज़ है। नमाज के अंदर ऐसा इशारा जिससे दूसरे को बात समझ में आ जाए, ये भी जायज़। ये बुखारी ही की रवायत है। हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि हज़रत आयशा के पास गई, वो नमाज पढ़ रही थी, तो उन्होंने कोई बात की हज़रत अस्मा ने, तो हज़रत आयशा ने सर के इशारे से हाँ कहा, ऐसे, बस ये नहीं है कि कोई कई दफ़ा ऐसे ऐसे किया, बस सर के इशारे से मामूली सा ऐसे झटका देकर सर के इशारे से हाँ किया। तो गोया इस तरह छोटा मोटा इशारा नमाज में करके जवाब दिया जाए, ज़ुबान से नहीं,
इशारे से, तो ये जायज़। इसी तरह बाज़ औक़ात बंदा बैठा होता है और उसको ख्याल आता है नमाज में मैंने हंडिया रखी हुई है और साथ उसकी बेटी है, तो ऐसे कर दे, तो ये जायज़ है। यानी उसको ये थोड़ा सा इशारा करके समझा दे कि दूसरे को बात समझ में आ जाए कि उधर जाना है या इस तरह। तो ये थोड़ा बहुत इशारा करना नमाज में ये जायज़ है। इसी तरह साथी जो नमाज पढ़ रहा है साथ वाला, उस नमाज की उसकी किसी गलती पर उसकी इस्लाह करना भी जायज़ है। मसलन एक आदमी आपके साथ खड़ा है, मिलकर खड़ा नहीं है, आप उसके टांग को पकड़कर अपने साथ कर लेते हैं, तो ये जायज़, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं। यानी साथी की गलती अगर कोई है, नमाजी साथी की, तो उस गलती को दुरुस्त किया जा सकता है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि एक दफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ रहे थे, मैंने वज़ू किया और आपके बाईं तरफ खड़ा हो गया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे पकड़कर दाईं तरफ कर दिया। मैं बाईं तरफ खड़ा हुआ और आपने पकड़कर मुझे दाईं तरफ कर दिया। इससे मालूम हुआ कि जो मुक्तदी होता है वो दाईं तरफ खड़ा होता है और बाईं तरफ इमाम खड़ा होता है, तो इस वजह से अल्लाह के नबी ने उन्हें जो है वो दूसरी तरफ कर दिया, यानी जिस तरफ उन्हें खड़ा होना चाहिए था। तो इस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास को पकड़कर दाईं तरफ करना, यहाँ से मालूम होता है कि नमाज में साथी की किसी गलती पर जो है, बाज़ औक़ात कई दफ़ा ऐसे होता है, मैं इसका खुद गवाह हूँ कि साथ वाला नज़र आ रहा होता है कि सोया हुआ है, बुज़ुर्ग आदमी है और उसको नींद आ रही है, तो अगर थोड़ा सा बंदा कोनी लगा दे तो इसमें कोई हर्ज की बात नहीं। यानी थोड़ा सा उसको अगर ये इशारा कर दे कि तुम उठो नमाज में हो, तो ये इसमें कोई हर्ज की बात नहीं। या ऊपर उसके पाँव पर उसकी क्या कहना चाहिए, रान पर हाथ रख दे, बिल्कुल सिर्फ हाथ ही रख। तो ये छोटे छोटे अमल नमाज में साथ वाले की गलती पर रहनुमाई देने के लिए ये जायज़ है, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं। इसी तरह सजदे की जगह अगर कोई चीज़ पड़ी हो, कोई बैठा हो या लेटा हो, उसे हाथ से हटाया जा सकता है, यानी हाथ लगाकर उसको हटाया जा सकता है। हज़रत आयशा फरमाती हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कि मैं लेटी होती, छोटे घर थे, जगह इतनी खुली नहीं होती थी, आप फरमाती हैं मैं लेटी होती थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे होते थे, और जब आप सजदा करने लगते तो आप मुझे दबाते, तो मैं अपने पाँव इकट्ठे कर लेती और आप सजदा कर लेते। यानी ये बुखारी की रवायत है। तो मालूम हुआ कि कभी ऐसा अगर हो तो ये भी जायज़ अमल है, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं। इसी तरह किसी भी हंगामी हालत में, हंगामी मामले में ज़रूरत के लिए नमाज को मुख्तसर किया जा सकता है। आपका इरादा था 5 दफ़ा तस्बीहात पढ़ने का सजदे में, रुकू में, यानी, और आपका इरादा था लंबी किरात करने का, लेकिन कोई वजह बन गई, जमात खड़ी थी, बिजली चली गई, अब लोग पसीने में शराबूर हैं, मामला बहुत तकलीफ दे हो गया। तो अब इमाम अगर अपनी नमाज को मुख्तसर कर लेता है तो ये भी जायज़। ये बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाई, और आप फरमाते हैं कि बाज़ दफ़ा मेरा जी चाहता है कि मैं लंबी नमाज पढ़ाऊँ, यानी लंबी किराअत करूँ,
لیکن میں بچوں کے رونے کی آواز سنتا ہوں تو میں اپنی نماز کو مختصر کر دیتا ہوں کہ کہیں ماں کے لیے مشکل نہ ہو جائے، ماں کو تکلیف نہ ہو۔ یعنی کتنا رحمت للعالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں ماں کو دقت نہ ہو، تکلیف نہ ہو، تو میں نماز کو مختصر کرنے کی کوشش کرتا۔ اب مختصر کا معنی آپ سمجھتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ اس کا رکوع چھوڑ دیا جائے اور سجدہ چھوڑ دیا جائے، یہ واضح ہے کہ اس کی قرات میں کمی یا اس کی تسبیحات میں کمی کر دی جائے اور بس۔ تو اس طرح یہ بھی جائز عمل ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، اگر نماز میں رونا آ جائے تو رونے کا عمل جو ہے یہ تو تقوی کی علامت ہے، یہ بالکل جائز ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں کہ کوئی اس میں غلطی ہو۔ اس لیے نماز میں رونا جائز ہے، اور یہ اگر ہو تو یہ آپ کے ایمان کی مضبوطی کی علامت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے ایمان کو مضبوط بنائے۔ اگر نماز میں جمائی آئے، جہاں تک ممکن ہو منہ کے آگے ہاتھ رکھا جائے، یہی حدیث میں آتا ہے کہ منہ کے آگے ہاتھ رکھا جائے اور اس کو روکنے کی کوشش کی جائے۔ جمائی لینا، عباسی جسے کہتے ہیں آپ لوگ، تو یہ جب بھی آنے لگے تو منہ کے آگے ہاتھ رکھ کر اسے روکنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں التصاؤب من الشیطان، یہ جو جمائی لینے کا عمل ہے یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ فَإِذَا تَصَاعَبَ أَحَدُكُمْ، جب بھی تم میں سے کسی کو جمائی کا معاملہ ہو، فَلْيَكْظِمْ مَا اسْتَطَاعَ، جتنا ہو سکے اسے روکنے کی کوشش کر۔ اور یہ ہاتھ رکھنے کا عمل بھی حدیث سے ہی ثابت، لہذا اس طرح جمائی کو روکنا یہ نماز میں یہ ضروری کوشش کرنی چاہیے کہ اس کو روکا جائے، اور روکنے میں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ آپ کا ہاتھ استعمال ہو رہا ہے وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح مجبوری کے وقت نماز میں ٹیک لگا لینا جائز ہے۔ نماز سے مراد نفلی نماز، نفلی نماز میں ٹیک لگا لینا جائز۔ میں کرسی پہ بیٹھے ہیں یا آپ کھڑے ہیں اور آپ کے ساتھ ستون ہے اور آپ تھک گئے ہیں تو آپ ٹیک لگا لیتے ہیں تھوڑی سی ستون کے ساتھ، تو یہ جائز۔ یہ اللہ کے نبی سے قیس فرماتی ہے رضی اللہ تعالی عنہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بوڑھے ہو گئے اور جسم بھاری ہو گیا تو آپ نے اپنے جائے نماز کے ساتھ ایک ستون گاڑا۔ ستون گاڑا سے مراد کوئی لکڑی کا تنا ہوگا، درخت کا تنا ہوگا، یا کوئی بھی چیز گاڑی، یعنی اسے ستون بنایا، اور جس پر آپ کبھی کبھی نماز میں ہی ٹیک لگا لیتے تھے۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے۔ تو ایسا اگر مجبوراً کرنا پڑے تو یہ جائز ہے، لیکن بیٹھ کر پڑھ لیں۔ اگر بالفرض زیادہ کھڑا ہونا مشکل ہے تو بندہ بیٹھ کر بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن اگر ٹیک لگانا پڑے، کھڑے بیٹھے ہوئے ٹیک لگانا تو ضرورت نہیں لگتا کہ پڑتی ہے، لیکن پھر بھی اگر ہو تو یہ جائز، اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر تھکاوٹ ہو۔ اسی طرح نماز میں اگر کسی ضروری کام کے لیے مثلا دروازہ کھولنا اور اس طرح قبلے کی طرف تھوڑا سا چلنا، یہ بھی جائز۔ اب دیکھیں، میں نے آپ کو قرآن کی وہ آیت سنائی کہ فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر یہ ثابت ہو جائے تو پھر جائز ہی جائز۔ بظاہر لگ رہا ہے کہ یہ بالکل غلط لگ رہا ہے، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث سے ثابت ہو گیا تو پھر اس کو ماننا چاہیے۔ حضرت سیدہ عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، فرماتی ہیں میں نے ایک مرتبہ دروازہ کھٹکھٹایا، باہر سے آئی، اور جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفل پڑھ رہے تھے، نفل نماز ادا فرما رہے تھے، تو دروازہ جو تھا وہ قبلے کی طرف تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا آگے گئے، دروازہ کھولا اور پھر مصلی کی طرف لوٹ آئے۔ تھوڑا سا آگے گئے، دروازہ کھولا اور پھر مصلی کی طرف لوٹ آئے، نماز کے دوران ہی، یہ نفلی نماز تھی۔
تو گویا یہ نسائی کی روایت، گویا یہ ثابت ہو گیا کہ اگر کبھی ایسا قبلے کی طرف تھوڑا سا چل کر کوئی کام کرنا پڑے یعنی تو یہ اس طرح کا عمل جائز ہے۔ انسانی ضرورتیں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے یعنی آپ آسانیاں پیدا فرماتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے رحمت للعالمین، رحمت للعالمین، تو آسانیاں پیدا فرماتے۔ تو یقیناً یہ بظاہر لگ رہا ہے کہ یہ درست نہیں ہے، لیکن یہ اللہ کے نبی سے جب ثابت ہے تو یہ جائز۔ اسی طرح نماز کی حالت میں اگر سانپ یا بچھو یا کوئی خطرناک چیز نظر آئے تو اسے مارا جا سکتا، خاموشی سے جوتا پڑا ہے پکڑ کر اس کو ماریں اور نماز میں شریک ہو جائیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ کوئی بچھو ہے، کوئی سانپ ہے، ہاں جی، اور پھر اس میں بولنا ادھر ادھر، باتیں ادھر جانا ادھر، یعنی جہاں تک ضرورت ہے نماز کی حالت ہی میں آپ پکڑ کر کوئی چیز اگر مار دیں کسی موذی جانور کو تو یہ جائز ہے، کیونکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اقتلوا الاسودین فی الصلاۃ، نماز کی حالت میں اگر دو کالی چیزیں نظر آئیں تو انہیں مار دیا کرو، الحیۃ والعقرب، ابو داؤد کی یہ روایت، ایک سانپ اور ایک بچھو۔ تو سانپ اور بچھو یا اس طرح کی کوئی چیز اگر موذی جانور ہے، نماز میں نظر آ رہا ہے، نقصان پہنچا سکتا ہے تو اس کو مارنا جائز ہے۔ اسی طرح بعض لوگوں کا خیال ہے کہ حالت نماز میں دائیں پاؤں کے انگوٹھے کو حرکت دینا جائز نہیں، اس کی کوئی دلیل نہیں۔ نماز کی حالت میں بعض لوگوں کا خیال ہے کہ دائیں پاؤں کے انگوٹھے کو حرکت دینا جائز نہیں، اس کی کوئی دلیل نہیں، یعنی کہیں بھی یہ بات حدیث میں نہیں آئی۔ نماز میں ضرورتاً جو ضروری کام ہے ہاں جی وہ کیا جا سکتا ہے، قبلے کی طرف چل کر جانا اور بچھو مارنا یا سانپ مارنا، تو جب یہ ثابت ہے تو انگوٹھا ہلانے میں کتنا کیا حرج ہو سکتا ہے؟ اگر کوئی چیز اوپر بیٹھی ہے یا کوئی چیونٹی نے کاٹا ہے اور بندہ انگوٹھا ہلا دیتا ہے یا ہل جاتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں۔ اسی طرح دوران نماز اگر کوئی شخص نماز چھوڑ کر چلا جائے، اس کا وضو ٹوٹ گیا، اب وہ نماز چھوڑ کر چلا گیا، یہ خلا باقی نہیں رہنا چاہیے، اس خلا کو پر ہونا چاہیے۔ سب سے زیادہ بہتر ہے کہ پیچھے والا شخص آگے آ جائے اور پھر اس سے پیچھے والا اس کی جگہ پر آ جائے، اس طرح یعنی صف مکمل ہو جائے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ امام کی طرف، یعنی اگر بندہ یہاں سے نکلا ہے تو یہ ادھر سے ادھر ہو، ادھر سے ادھر نہیں، امام کی طرف جو ہے وہ خالی جگہ کو پر کیا جائے، یعنی اگر ادھر سے نکلا ہے تو ادھر سے ادھر آئے، یعنی امام کی طرف آ کر خالی جگہ کو پر کیا جائے۔ اور ویسے زیادہ بہتر ہے کہ پچھلا بندہ آگے آ کر اس خلا کو پر کرے۔ خلا کو پر کرنا جو ہے یہ ضروری ہے، خلا کو پر کرنا یعنی خلا رہنا یہ درست نہیں۔ یہ تھے چند وہ امور جو جائز تھے۔ اب آپ کے سامنے چند وہ امور جو جائز نہیں ہیں وہ بھی آپ کے سامنے آنے چاہیے۔ نماز میں کوئی بات کرنا یہ جائز نہیں، یا چھینک کا جواب دینا بھی جائز نہیں۔ جب آپ چھینک کا جواب دیں گے گویا آپ مخاطب ہوں گے، یرحمک اللہ، اللہ آپ پہ رحم کرے، آپ پہ رحم کرے، یعنی میں آپ سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہوں کہ اللہ آپ پہ رحم کرے۔ تو اللہ سے جب ملاقات ہو رہی ہے تو کسی سے مخاطب ہونا جائز نہیں، لہذا چھینک کا جواب دینا جائز نہیں۔ اسی طرح سیدنا معاویہ بن الحکم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، بین انا اصلی مع رسول اللہ، ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا، اذا عطس رجل من القوم، لوگوں میں سے ایک شخص کو چھینک آئی، فقلت یرحمک اللہ، میں نے نماز ہی میں یرحمک اللہ بول دیا۔ تو پھر آپ نے مجھے بعد میں سمجھایا کہ ان ھذہ الصلاۃ، بے شک یہ جو نماز ہوتی ہے، لا یصلح فیہا شیء من کلام الناس، مسلم کی یہ روایت، کہ اس میں کوئی کسی قسم کی کوئی بات کرنا جائز نہیں ہے،
تو یہ جب اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ یہ جواب دینا ٹھیک نہیں تو لہذا یہ درست نہیں۔ اسی طرح ہونٹ بند کر کے محض دل میں پڑھنا یہ بھی مناسب نہیں، یہ بھی درست نہیں، یعنی بلکہ زبان سے آہستہ آہستہ پڑھنا چاہیے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ قرأت فرماتے تو آپ کی داڑھی مبارک ہل رہی ہوتی تھی، یعنی جب آپ نماز پڑھ رہے ہوتے اور آپ قرأت کر رہے ہوتے تو آپ کی داڑھی مبارک حرکت کرتی تھی، یہ بخاری کی روایت۔ لہذا بولنا زبان کے ساتھ آہستہ بولنا یہ ضروری ہے، دل میں پڑھنا یہ درست نہیں۔ اسی طرح نماز میں بال باندھنا، یہ عورتوں کے لیے خاص طور پر، بعض مردوں کے بھی لمبے لمبے بال ہوتے ہیں، بال باندھنا یا کپڑے سمیٹنا یہ بھی بخاری مسلم کی روایت سے ثابت ہے کہ یہ جائز نہیں۔ کپڑے سمیٹنا جیسے میں کپڑے کلف کے ساتھ استری کیے ہوئے ہوں اور مجھے فکر ہے کہ کہیں میں تحیات میں بیٹھوں گا یہ اس کی استری خراب ہو جائے گی، میں اس کو سمیٹ رہا ہوں، سنبھال رہا ہوں، تو یہ جائز نہیں۔ کپڑے سمیٹنا اور بال باندھنا خواتین کے لیے خاص طور پر یہ بھی نماز میں منع ہے۔ البتہ کچھ لوگوں نے اس حدیث سے یہ کہا ہے کہ یہ جو شلوار اونچی کی جاتی ہے، سمیٹی جاتی ہے ٹخنے سے نماز کے وقت، یہ بھی غلط ہے۔ تو یہ غلط نہیں ہے، وہ تو حکم ہے کہ ٹخنے ننگے ہونے چاہیے، لہذا ہر وقت ننگے ہونے چاہیے، ہر وقت اوپر رکھیں۔ اگر نماز کے وقت نیچے ہیں تو اسے اوپر کرنا چاہیے۔ سمیٹنا منع سے مراد یعنی عمومی طور پر اپنے آپ کو کپڑوں کو سنبھالنے کے لیے سمیٹنا مراد ہے، نہ کہ وہ ٹخنے سے اوپر کرنا۔ تو لہذا یہ بات درست نہیں ہے کہ نماز کے وقت ٹخنے سے اوپر بھی کرنا، سمیٹنا شلوار کا پینٹ کا ٹھیک نہیں، ایسا نہیں۔ برہنہ حالت میں نماز باطل ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی برہنہ ہو جائے تو نماز باطل ہو جاتی ہے، کیونکہ سطر چھپانا شرط ہے نماز کی۔ البتہ اگر کبھی کوئی مجبوری ہے تو پھر اس کا جواز ہے۔ اسی طرح آسمان میں ادھر ادھر دیکھنا یہ بھی جائز نہیں ہے، بخاری کی روایت، بلکہ ایک روایت میں تو بڑے سخت الفاظ ہیں کہ کہیں تمہیں ڈرنا چاہیے کہ کہیں اللہ تمہاری آنکھوں کی بینائی نہ چھین لے، جو آسمانوں کی طرف دیکھتے ہیں نماز کی حالت، اتنے سخت لفظ بولے ہیں۔ تو لہذا یہ عمل کہ نماز میں ٹائم دیکھ رہا ہے، اسی لیے آگے نہیں ہونی چاہیے چیزیں، دیکھنے کی چیزیں، یہ جو اشتہار لگے ہوتے ہیں رہنمائی کے اور یہ گھڑیاں یہ وغیرہ، یہ میرے خیال میں آگے نہیں ہونی چاہیے تاکہ کوئی غلطی اس طرح کی ہو ہی نہ۔ تو یہ ٹائم دیکھنے لگ جانا یہ اونچا دیکھنا ہی ہے، سجدے کی جگہ پہ دیکھنا ہوتا ہے۔ لہذا اس طرح کے معاملات میں احتیاط کرنی چاہیے، اور خشوع اور خضوع کے منافی بغیر کسی وجہ کے بے جا حرکت کرنا یہ بھی نماز میں ممنوع ہے۔ ایسے ہی خارج کر رہا ہوں میں، ایسے ہی میں داڑھی کا خلال کر رہا ہوں، داڑھی سیدھی کر رہا ہوں، اور ایسے میں اپنے بال ٹھیک کر رہا ہوں، تو یہ عمل جو ہے یہ درست نہیں ہے۔ اسی طرح دعائیں، قرات بہت زیادہ بلند آواز میں نماز کے اندر، یہ بھی درست نہیں۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ لا یجہر بعضکم علی بعض بالقراءۃ فی الصلاۃ، کہ تم میں سے کوئی ایک دوسرے سے اپنی آواز کو اونچا نہ کرے نماز میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی اونچی آواز سے وہ خلل ڈال رہا ہے، پھر آپ وہ اور اونچا کر رہا ہے اور آپ پھر اور اونچا کر رہے ہیں، تو یہ غلط۔ ہاں اگر آپ معمولی اونچی آواز میں پڑھ لیتے ہیں، بعض اوقات بندے کی توجہ کرنے کے لیے ضرورت ہوتی ہے ذرا اونچی، تو یہ جائز ہے، لیکن زیادہ اونچی آواز کے دوسرے کو خلل ہو تو یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ ہم سے ہر وہ کام کروائے جس سے وہ راضی ہوتا ہے، اور ہر اس کام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے ناراض ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں صحیح طور پر سنت کے مطابق نماز پڑھنے اور اسے قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی دفعہ تفصیلی انشاءاللہ کہ نماز کے اندر کیا کیا لوگ غلطیاں کرتے ہیں، تفصیلی
جماعت کے ساتھ آنے میں، باقی معاملات، کپڑے پہننے میں، باقی معاملات میں تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ بیان ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔